پھر سورہ قیامہ، اس میں اللہ قسم کھا رہا ہے، اور کیا قسم کھا رہا ہے؟ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سورہ قیامہ جو ہے ترتیب کے لحاظ سے 75ویں صورت ہے، 40 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ ادا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، جو آپ کے ضمیر کو جھجھاڑنے والا نفس ہے، اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اور پھر کیا بات کہتا ہے یہ دو قسمیں کھانے کے بعد، کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ضرور کریں گے، ہم تو اس بات پر قادر ہیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کر دی۔ یہ قسمیں اللہ نے اس وجہ سے کہی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو، اس کے جوڑ پوڑ کو ضرور جمع کروں گا۔ قیامت کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ان سے کہہ دیجئے کہ بس جس دن آئے گی اس دن تمہاری نگاہیں پترا جائیں گی، چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اور ان انسانوں کو آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اور کوئی پناہ گاہ ان کے لیے نہیں ملے گی۔ بس یہ صرف اللہ کی طرف بھاگیں گے اور اللہ کی طرف اکٹھا ہوں گے، اور وہی بہترین قرارگاہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو جب آگاہ کیا جاتا تھا تو یہ اپنی باتوں سے ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ خود انسان اپنے اوپر حجت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کر لے اسے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، تو وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، اس کو جمع کرنا یعنی اس کا آپ کو یاد کرا دینا یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ بس جب آپ قرآن پڑھیں تو بس اس کی پیروی کریں، جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں، پھر اس کا واضح کر دینا۔ اگر اس میں کوئی بات کی وضاحت ہوگی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا واضح کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو صرف جو پڑھایا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے آپ صرف وہ کریں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس روز بہت سے، پھر قیامت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ بہت سے روز جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، بالونق ہوں گے، اور اس دن ان کے حال جو ہے وہ بہتر ہوگا اور بہت اللہ کی طرف خوشی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ نے فرمایا کہ جس دن روح ہستی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ عام زندگی میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی سانس اکڑتی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، تو کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا آتا ہے، کسی کو بلاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن یہ بھاگ دوڑ کریں گے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جان جائیں گے کہ اس نے کیا وقت جدائی ہے، یعنی ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ وقت جدائی ہے، اب جھاڑ پھونک کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ پھر ان کی پڈلی سے پڈلی جوڑ دی جائے گی، یعنی کہ جس طریقے سے انسان مر جاتا ہے اور اس کے پیروں کو پکڑ کے اور اس کے گھٹنوں کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ایسا ہوگا، اس نے نہ تصدیق کی نماز پڑھی، جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، نہ اللہ کے حکم کی تصدیق کی، نہ اس کے لیے نماز پڑھی، یہاں تک کہ جھٹلایا اور روح گردانی کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بس ایسے لوگوں کے لیے جو ہے خرابی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ قطعی نہیں، اس کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس کو قطعی بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اسے جوڑے یعنی نر و مادہ اللہ نے بتایا خوبی، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہی ہوگا، کہ اللہ ہی کا حکم چلے گا جو کہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ پھر سورہ دور جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 76 نمبر سورت ہے، 31 آیت پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً انسان پر گزرا ایک ایسا وقت جبکہ وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا، یعنی کہ حقیر تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو کوئی وقار نہیں تھا، لیکن اللہ نے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کی کیا عزت تھی، بازاروں میں بکا کرتا تھا، لوٹ گھسوٹ قتل عام سب چیزیں چل رہی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے بے وقت ان کی کوئی عزت نہیں تھی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو نطفے سے امتحان میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ نے دکھایا کہ اس نے کیا پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے انسان کو راہ دکھائی۔ جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جہاں پر کہ چشمہ ہے جس کو یہ اپنی مرضی سے اپنی طرف، اپنی رہائش کی طرف نکال لیا کریں گے، اور اس رب کی بڑائی بیان کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور جو کہ اللہ نے جو رزق دیا تھا اس میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے تھے، اور یہ کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کرتے تھے۔ لہٰذا
اور ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے جہاں میں اور خدمت گزار لوگ ہیں، اور جس کا نام سلسبیل ہے، یہ وہاں سے پئیں گے۔ پھر اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہ گار ناشکرے کا کہا نہ مان۔ یہ نام کا صبح اور شام اللہ کا نام کا ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہا کر، اور رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ نے فرمایا یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے قبول کرے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، اور جسے چاہے اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک۔ سورہ مرسلات جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 77ویں صورت ہے، 50 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کچھ قسمیں کھا رہا ہے اور اس کے بعد بات کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ قسمیں کب کھائی جاتی ہیں، جب کسی بات پہ زور دینا ہو۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ کا کس بات پہ زور ہے۔ اللہ فرمایا دل خوشکن چلتی ہواؤں کی قسم، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں یا وہ فرشتے جو اس کو چلاتے ہیں۔ پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی، کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی یہ جھوم جھوم کر چلتی ہے، کبھی اس میں بگولے اٹھنے لگتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ پھر ابھار کر پرگنندہ کر دینے والی قسم، پھر کیا کرتے ہیں، جا کر جو ہے وہ بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے، زمین سے گرد و غبار اتارتی ہے اور فضا کو پرگنندہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قسم۔ پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والی کی قسم، اور یہی ہے جو کہ واضح کر دیتی ہے اپنے اس زور شور سے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور پھر وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، پھر اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو وحی لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جو الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی سوال کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ وحی اس کی وضاحت کے لیے اللہ اتارتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کیا فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد یہ بتایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہونے والی، یعنی قیامت جو ہے وہ برپا ہونے والی ہے۔ اور پھر تمہیں فیصلے کے دن کے متعلق پتہ چل جائے گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تو فیصلے کا دن جو لوگ جی اٹھائیں گے، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان کی پیدائش کے مدارج کا ذکر کیا، زمین پر میٹھا پانی برسانے کا ذکر کیا، اور دیکھیں کچھ نعمتیں اور کچھ اللہ کا عذاب، ان کا ذکر کر دینے کے بعد اللہ فرما رہے ویل یومئذ للمکذبین۔ ہر جس طریقے سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتیں بتاتے ہوئے اور اپنا عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بالکل یہاں پر بھی یہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ پھر جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوگا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ نے دوزخ کیا اور ناکیوں کا ذکر کیا اور اس آگ کا ذکر کیا کہ جو نہ سایہ دے گی نہ جو ٹھنڈک پہنچائے گی، اور وہ بس شعلے ہی شعلے بلند کرتی جائے گی، اور چنگاریاں ابلنے والے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر زوردار، اور اللہ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ ایک زوردار اونٹ کے مانند بھڑکتی ہوئی یہ جہنم۔ پھر اللہ نے یہی ذکر کیا کہ ان کی زبانیں اس دن بند کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ ویل یومئذ للمکذبین، یعنی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ گاروں کا ذکر کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر، میووں اور پھلوں کا ذکر، اور رکوع و سجود نہ کرنے والوں کا ذکر۔ اور پھر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد پھر آخر میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ بس جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ قرآن نے ان کو اتنی واضح کر کے چیزیں بتا دی، تو اب یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ اس طریقے سے آج کی تراویح مکمل ہوئی اور 29واں سپارہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 30ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔